اس بات کو نوٹ کرو، قرآن میرے سامنے بھی رکھا ہوا اور آپ کے سامنے۔ دارالعلوم دیوبند میں اعلیٰ قسم کے اذکیاء لوگ، میرے رب نے ان کو ٹھوکر مارا، ان سے اللہ نے دین کا کام نہیں لیا، ایک بڑی تعداد، اور ان غبیوں سے، متوسط ذہن کے لوگوں سے اللہ نے کام لیا۔ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ، ان کا، ایمان والوں کا دل مطمئن ہوتا ہے ذکر سے، یہ دنیا سے نہیں ہوتا۔ تم دنیا کو لے کر کے وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی پر تم خوش ہوگے۔ ایمان والے یہ ہے تطمئن قلوبہم بذکر اللہ۔ ساتھی غور کر لیں، یہ اللہ کا آزمودہ، اللہ کی طرف سے نازل شدہ نسخہ ہے، محمد کی طرف سے، محمد رسول اللہ کی طرف سے آزمودہ نسخہ ہے۔ سو نہیں، سمجھے؟ یہ نسخہ ہے کہ فرحوا بالحیات الدنیا، وہ پیسے سے خوش ہوتے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ۔ اب سمجھو، آپ کا شرع تہذیب بھی ذکر ہے، آپ کا اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کتبی بھی ذکر ہے، عیسیٰ غوجی بھی ذکر ہے، اس لیے کہ قرآن سنت کے سمجھنے کے لیے ان کو پڑھایا جاتا ہے۔ سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ جب وہ ذکر ہے تو فقہ بطریقہ اولا ہی ذکر ہے، تفسیر اس سے بطریقہ اولا ہی ذکر ہے، قرآن اور ذکر ہے، حدیث اور ذکر ہے۔ سمجھے؟ اس لیے مشکات میں آپ نے پڑھا ہے، حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے، اور فرمایا کہ حلقہ کو دیکھا جیسے حلقہ لگا ہوا تھا، سمجھے بھی، تعلیم و تعلم کا۔ اذا مررتم بریاض الجنت فارتعوا فیہا، جنت کے باغوں سے گزر جاؤ تو ان میں ریسٹ کرو۔ قالوا وما ریاض الجنت یا رسول اللہ، جنت کے باغات کیا ہے؟ قال حلق الذکر، ذکر کے حلقے، ذکر کے حلقے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بھی ذکر کا حلقہ ہے۔ لا الہ الا اللہ، 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 الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، اللہ 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 اللہ، ہو 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 ہو۔ مولانا ان چیزوں کی ضرورت بھی نہیں ہے، بالکل یہ طے شدہ اپنی جگہ پر صحیح ہے، مان لیا یہ سب کچھ صحیح ہے، لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے، صرف قرآن پڑھ۔ سمجھے؟ من شغلہ القرآن عن مسئلتی، ایک آدمی کہتے کہ ذکر کیا اس کے بعد اللہ مجھے بیٹا دے دے، میرے قرضے دور کر دے، اللہ مجھے مکان کا انتظام کر دے، اللہ یہ کہ مجھے امام بنا دے، اللہ میری شادی کا انتظام کر دے، وہ ایک ایک کر کے پکارتا ہے۔ لیکن ترمذی جلد ثانی میں من شغلہ القرآن، ایک آدمی مشغول ہے قرآن کے ساتھ، قرآن اس کو چھوڑتا نہیں، وہ قرآن ہی پڑھتا ہے، نہ وہ بیٹا مانگتا ہے نہ بیٹی مانگتا ہے، نہ بیوی مانگتا ہے نہ کٹ، فرماتے اوتی ہے افضل ما اوتی السائلین، ان کو ان مانگنے والوں سے زیادہ اچھا دے دوں گا۔ یہ جب کہ مشغول ہے نا، یہ مشغول ہے، اس نے کچھ بھی نہیں مانگا، اوتی ہے افضل ما اوتی السائلین، ان کو ان سے بھی اچھا دے دوں گا۔ اس لیے ساتھی اس کو سمجھیں، میں گناہ گار آدمی ہوں، مذاق میں بھی کرتا ہوں، اور آپ لوگوں کا کام بھی سن ہونا، بولو سننا اور سن ہونا، یہ کام ہے ہمارا، اور کوئی کام نہیں ہے۔ سمجھ رہی میں؟ اس بات کو نوٹ کرو، قرآن میرے سامنے بھی رکھا ہوا اور آپ کے سامنے۔ دارالعلوم دیوبند میں اعلیٰ قسم کے اذکیاء لوگ، میرے رب نے ان کو ٹھوکر مارا، ان سے اللہ نے دین کا کام نہیں لیا، ایک بڑی تعداد، اور ان غبیوں سے، متوسط ذہن کے لوگوں سے اللہ نے کام لیا۔ حسین احمد مدنی سے اونچے ذہن والے لوگ بھی تھے، لیکن حسین احمد نے محنت بھی کی، محنت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو منوایا اللہ سے، محنت بھی کی، محنت کے ساتھ ساتھ اللہ سے منوایا۔ اس وقت کوئی بھی آپ کو کسی مولوی کا شیخ الحدیث نہیں ملے گا، جتنے بھی شیخ الحدیث ہے یہ سارا سلسلہ حسین احمد کا، سب کو سبحان اللہ۔ سمجھے میں لوگ؟ بہت بڑا، پتہ نہیں اس بندے نے کس انداز میں اپنے آپ کو منوایا۔ یہی حال تھا شیخ الہند کا۔ حضرت شیخ الہند کوئی اذکیاء میں سے نہیں تھے، کوئی ذکی آدمی نہیں تھے، سمجھے؟ ہاں، اس لیے ساتھی اس کا اہتمام کریں۔ مجھے ان ساتھیوں سے خوشی ہوتی ہے کہ جو یہاں سے فارغ ہو کر کے جا کر کے مسجد بھی اگر مل جائے وہاں آپ تفسیر عثمانی کا درس دے دیں، اس سے بڑی کامیابی کائنات میں نہیں ہے، برخلاف اس کے جا کر کے حکومت کے اعلی تناسل کو آپ اٹھائیں۔ سمجھے بھئی؟ میں آرمی میں جا رہا ہوں، خطیب بن رہا ہوں، میں نیوی میں جا رہا ہوں، خدا کی قسم ان چیزوں پر اپنے پسند آپ کو سناتا ہوں، ٹھوکر مارتا ہوں ان کو۔ سمجھے؟ ہمیں اللہ نے جو عزت دی ہے، فرشتوں کے درمیان میں مولوی صاحب رہ رہے ہیں، سمجھے؟ یہ چہرے، یہ ان اسمبلیوں میں یہ چہرے کہاں ملتے ہیں؟ سمجھے بھئی؟ ٹائی لگا کر کے جو ہمیں سمجھاتا ہے کہ تم انسان بنو، ان سے بڑا انسان کوئی تلاش کرتا ہے، اس کو پگل خانے میں داخل کر دو، سمجھے؟ گدو بندر میں لے جاؤ، سمجھ رہے ہیں؟ یہ تبلیغی جو رابڑ میں پڑے ہوئے ہیں، ان سے بڑا انسان، اور مدرسوں میں جو پڑھ رہے ہیں، ان سے بڑا انسان کوئی تلاش کرتا ہے، اس کو خدا کی قسم جو پاگل نہیں سمجھتا وہی پاگل خود۔
سمجھے؟ یہ ہمیں انسان بنانا چاہ رہے. جانور اٹھے ہیں وہ انسانوں کو اللہ آپ کا بھلا کرے انسان بنانا چاہ رہے. اچھی بات ہے جی. اس لیے مولوی صاحب مستقل درودوں کا اہتمام کرو، اور مستقل میں دورے میں ہفتے میں ساتھیوں کو کہتا ہوں، سمجھے؟ ہفتے میں شاید ایسا کوئی ہفتہ ہو، ہمیشہ ان کو کہتا ہوں کہ اللہ کے لیے درود پڑھو، 2 رکعت 24 گھنٹے میں ہمیشہ پڑھو. میدان اللہ دے دے بس، سمجھے؟ میدان اللہ دے دے، جس کو میرا رب میدان دے دے. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ ہم لوگ سلیم اللہ خان کی دعا تھی، سمجھے؟ حضرت اقدس شیخ الحدیث رئیس المحدثین حضرت جی کی دعا، یا ہمارے چرواہے جو والد جو بکری چرانے والے، شاید ان غریبوں کی دعا تھی. اللہ نے لگا دیا، سمجھے؟ مزے پہ لگایا، سمجھے مولانا؟ جیسے فارغ ہو گیا اور بس اللہ نے میدان دے دیا. یہ میری نالائکی ہے کہ میں اس کی قدر نہیں کر رہا، مجھے اور قدر کرنی چاہیے. یہ میری ایک کمزوری ہے، اللہ اس کو پورا کر دے. لیکن اللہ نے جو میدان دیا، یہ ہمارے بزرگوں کو بھی اللہ نے ایسا میدان نہیں دیا. بہت اچھا. جس کو حدیث پڑھانے کا بھی موقع مل جائے، تفسیر پڑھانے کا بھی موقع مل جائے، کبھی بھی وقت میدان خالی نہیں رہا. میدان آپ کو نہیں ملے گا پھر آپ ضائع ہو جائیں گے. کام کا آدمی ضائع ہو جاتا ہے، میدان مل جاتا ہے بیکار آدمی کام کا بن جاتا ہے، سمجھے؟ اس لیے ساتھی اس کا اہتمام کریں، اس کا اہتمام کریں. ہم جاتے ہیں، ہمارے اللہ آپ کا بھلا کرے پوزیشن آنے والے ساتھی کچھ بھی نہیں، جن طلباء کو ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے، جا کر کے علاقوں میں دیکھتے کہ پورا محلہ علاقہ اس نے فتح کیا، ظالم نے سب کو اپنا گرویدہ بنا دیا، سمجھے؟ بس یہ آیا سمجھ میں؟ ہر بندہ شیر علی کہاں بنے گا، ہر بندہ شیخ الحدیث سلیم اللہ کہاں بنے گا، کہ افغانستان سے لوگ رو کر کے کہہ رہے کہ شیر علی کے جنازے میں جائیں. مدینے سے ٹیلی فون کر رہے ہیں کہ اللہ کے لیے جنازے کو روکو، مکہ مدینہ سے شیر علی کے جنازے کے لیے آ رہے ہیں. سمجھ شریف میں آپ سمجھے؟ مقربین بارگاہ الہی، وہ خواص لوگ ہیں جو اللہ کے، یہ کہ خصوصی اللہ کے بندے ہیں، وہ بھی رو کر کے کہہ رہے کہ اللہ کے لیے جنازہ روکو، ہم آ رہے ہیں. حضرت شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ کے جنازے میں آ رہے ہیں، جنازہ روکو، شیر علی کے جنازے میں آ رہے ہیں. آپ کے ان مردودوں میں سے کسی کے لیے یہ سعادت اللہ نے ان کو دی بھی نہیں ہے، سمجھے؟ انگریز کے یہ کہ بوٹ پالش کرنے والے اور انگریز کا بچا ہوا پلیٹ میں جو بچتا ہے اسی پر زندگیاں گزر گئی، موٹے بھی ہو گئے، سمجھے؟ خون پورے بدن کے اندر 1-2 قطرہ بھی جائز مال کا نہیں ہے، سارے حرام برتن دھونے سے، انگریز کے پلیٹ چاٹنے سے ہو گیا. اب تک بھی ہمارے آبا و اجداد نے بھی پلیٹ چاٹے، انہوں نے بھی چاٹے، سمجھے؟ اس قسم کی نسل ہمیں نہیں چاہیے. ہم غیرت مند لوگوں کی اولاد ہے. اس لیے مولوی صاحب دیکھ لو، یہ قرآنی نسخہ ہے، الذین آمنوا وتطمئن قلوب بذکر اللہ کے اندر پورا دین ذکر ہے. من اعرض عن ذکری فإن لہ، دین سے جو روگردانی کرے پورا دین ذکر ہے. السلام علیکم جی دوستوں، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کو کہ شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کیا بیان فرما رہے تھے.